کتنی چیزیں الائن ہوتی ہیں سر when it comes to ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستانی سیاست میں, کہ یہاں پر مسلم اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ ہی واز آئی ٹو آئی ود اسٹیبلشمنٹ, اور اس کے بعد پاپولیرٹی بھی ٹرمپ کی بہت زیادہ تھی. پنگا لیا اور پنگا لے کے آ بھی گیا. ہمارے ہاں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا, ایسے ہی چل رہا تھا, مطلب پنگا لیا, پنگا لینے کے بعد وہ اب تک آیا نہیں ہے. لیکن آپ تو بریگیڈیئر صاحب تو خاص طور پہ کہہ سکتے ہیں چونکہ دفاعی تجزیہ کار ہیں جی, تو میں نے تو اپنی گاڑی پہ ہی واپس جانا ہے, گاڑی پہ آیا تو آپ لوگ کافی ریلیٹ کر رہے ہیں, اور میری یہ بھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ مانے کہ ریلیشن جو بنتا نہیں. پنگا لینے والے ہیں ان سے تازہ میری ملاقات بھی ہوئی ہے. اچھا, ایک ہی دن 1.5 دن پہلے کی بات ہے, 2 دن پہلے کی جیل کے اندر. تو اس لیے خاص طور پہ اب جب ہم ٹرمپ کی یہ حلف برداری کی طرف جا رہے ہیں اور وہ آ رہے ہیں امریکہ میں دوسری مرتبہ صدر بن کے اور آخری مرتبہ صدر بن کے, تو پاکستان جو ہے پچھلے 2 ماہ سے جب سے وہ منتخب ہوئے ہیں, ہمیں چونکہ یاد ہے کہ جب ہم وہاں پہ بھی تھے تو اوورسیز جو ہیں وہ ٹرمپ کو, یعنی یہ ایک اتنا حیرت انگیز چینج تھا. اچھا, کہ جب پہلی مرتبہ ٹرمپ آئے صدارتی امیدوار کی دوڑ میں, تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو پاکستانی تھے, خاص طور پر مسلم بھی دوسری جو ممالک سے بھی ہیں, تو وہ ٹرمپ کو بہت ہی نفرت انگیز نگاہوں سے دیکھتے تھے اور انہوں نے ان کو ہرگز ووٹ نہیں کیا. اور اس مرتبہ الیکشن سے 1 سال پہلے بھی یا 2 سال پہلے بھی جب جانے کا موقع ملا تو تب بھی لوگوں نے اپنے ذہن بنائے ہوئے تھے کہ جی ٹرمپ ہی اب ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے, امریکہ کی جمہوریت کا کوئی حال نہیں ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے ان کو ووٹ بھی کیا, مسلم کمیونٹی کے بھی ووٹ ملے انہیں, اور پھر وہ جب ہم 7 ریاستوں کی بات کر رہے تو وہ سب سے بڑی ریاست جہاں پہ مسلمانوں کے ووٹ تھے وہ بھی سب ان کو گئے. اچھا, اب یہ بات یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک مختلف صدر ہوں گے اس مرتبہ. اچھا, اور خاص طور پر پاکستان ان حالات میں ہے کہ جب وہاں سے ان کے کچھ قریبی افراد نے آوازیں بھی اٹھانا شروع کر دیں, آپ اسے لابنگ کہیں یا جو بھی کہیں. وہ جو جس وہ سینٹر صاحب ہیں, کیا نام ہے ان کا, وہ میں نام نہیں ان کا لینا چاہتا, آپ لے لیں کیونکہ بعد میں پھر آپ کو کان میں کچھ آئے گا تو پھر آپ نام نہیں لیں گے, تو اس لیے میں لوگوں کو سمجھ آ جائے گی, اس لیے اب میں جن کا نام نہیں لینا تو بعد میں آپ کہتے ہیں جی نام نہیں لینا. انہوں نے دورہ کر رہے ہو نا پاکستان کا اگلے 1 سال کے اندر, کر لیں, وہ جب کریں گے ہم ان کا نام بھی لیں گے. چلے جی. اچھا, وہ اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں جس طرح سے پہلے بات ہوئی غیر روایتی ہیں, پہلے جو بہت سی غلطیاں انہوں نے کی. آپ دیکھتے تھے کہ وہ بریفنگز میں کیا حال کرتے تھے, کئی جگہوں پہ بالکل ڈائریکٹ ہو جاتے تھے صحافیوں کو, کیا حملہ آور ہو جاتے تھے. اور اگر آپ, میں ویسے دیکھنے والوں کے لیے دلچسپی کے لیے کہ نیٹ فلکس پہ ٹرمپ کے اوپر جو ان کے اوپر ڈاکومنٹری بنائی گئی, اگر آپ وہ دیکھیں تو آپ کو ان کے اگلے جو انہوں نے ایکشنز کرنے ہیں, اچھا, آپ کو اس کا بھی اندازہ ہوگا. اور بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ ان یہ جو جس پارٹی سے وہ دوسری مرتبہ صدر بنے, اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک ٹرائی کی تھی, صدر بننے کا اناؤنس بھی کیا تھا, لیکن پھر وہ آگے نہیں بڑھے. اور ان کے درمیان ان کے ذہن میں کہیں بھی یہ خواہش موجود تھی, جب وہ اپنا شورا آفاق شو کر کے پورے دنیا میں جب وہ پاپولیرٹی سمیٹ رہے تھے, اس کے فوراً بعد انہوں نے الیکشن لڑنے کا سوچا بھی تھا, اور بہت بات آگے نہیں بڑھی. خیر, وہ اب آئے ہیں, اب بہت سی غلطیاں اپنی نہیں دہرائیں گے, وہ کچھ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. 4 سال کا عرصہ ہوگا ان کے پاس, اور انہیں پتہ ہے کہ اس کے بعد چونکہ وہ ایسے صدر ہوں گے جنہوں نے دوبارہ نہیں آنا. عام طور پہ امریکی 1 مرتبہ صدر منتخب کرتے ہیں, دوسری ٹرم مل جاتی ہے, لیکن چونکہ یہ وقفے سے آ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ امریکہ خود اس وقت بڑے کرائسس کا شکار ہے. ہم جب وہاں سے لوگوں سے بات کرتے ہیں, خود انہوں نے اپنی تقاریر میں جس طرح کے وعدے کیے ہیں, اب تو وہ جب سنبھالیں گے اس کے بعد میرا خیال ہے زمانے میں امپلائمنٹ بڑھی تھی. ہاں جی, آپ کو یاد ہوگا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ شروع سے ڈیموکریٹس کو وہاں پہ سپورٹ کرتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی سچی بات تو یہ ہے کہ اب حالات اتنے خراب ہوئے ہیں کہ ٹرمپ کو ووٹ کر رہے ہیں. ورنہ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں کہ لوگ اس طرح سے چینج کریں. جی, یہ ہوا, اور معاشی طور پہ بھی امریکہ کو تھوڑا پیچھے جانا پڑا. پھر یہ جو برڈن وہ سمجھتے ہیں, جنگوں کا برڈن ہو, تارکین وطن کا برڈن ہو, بارڈرز کا برڈن ہو, پھر ابھی اپنی بہت سی پالیسیز, جیسے آپ ابھی اس کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے, بلکہ بیان بھی آئے ہیں کہ آپ پہلے امریکہ میں ہر پیدا ہونے والا بچہ امریکی شہری بن جاتا تھا. ٹھیک ہے, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ غیر ضروری شاید ایک بوجھ ہو جائے گا, جو بوجھ بنتا جا رہا ہے, کیونکہ بعد میں آپ کو بہت سے حقوق دینے پڑتے ہیں, فائنینشلی بھی آپ کو ان بچوں کو پالنا پڑتا ہے. جو امریکی ٹیریٹری میں آ جاتے ہیں وہ بھی آپ کے اوپر بوجھ ہے. تو ٹرمپ جو ہے وہ تو سیدھی بات کر رہے ہیں, بھائی جو ہمارے ساتھ بزنس کرے گا ہم برابری پہ آ کے بزنس کریں گے. چینیوں کا جو اثر و رسوخ ہے اس کو ہم کاروباری اثر و رسوخ اس کو کم کریں گے. جو عدالتیں ہیں وہ بھی اگر آپ کہیں یا نہ کہیں, ٹرمپ کے اس وقت لگائے ہوئے ججز ہیں اکثریت میں جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں,
یہی وجہ ہے کہ ان کے اوپر بڑے بڑے الزامات، اس کے باوجود ٹرمپ ایک طاقتور امریکی صدر ہوں گے. اور جو انہوں نے اپوائنٹمنٹس کی ہیں اگر آپ وہ بھی دیکھ لیں تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ٹرمپ کے جو اگلے ایکشن ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح. اور پاکستان کے اوپر بھی بہرحال لوگ کہتے ہیں جی پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آج ہم نا پاکستان کے چیپٹر کو بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اچھا لمبا آپ کا ارادہ ہے؟ بالکل. دیکھیں اب جو آڈینس دیکھ رہی ہے وہ اس وقت پاکستان کی آڈینس ملک میں ملک سے باہر وہ کہیں نہ کہیں کنسرن ہے کہ ٹھیک ہے وہ تو آ گیا، وہ تو اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے کرے گا، اس میں ہمارا کیا لینا دینا، ہمارا کیا فائدہ ہے. تو اس کا ریلیشن ہے، ہم توڑ جوڑ کے ریلیشن ہے اس کا بالکل ہے.